عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملك ولك بمثل۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پیچھے اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہوں۔ یعنی ایک فرشتہ اللہ عز و جل نے مقرر فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی اس دعا پر اس شخص کے لیے بھی دعا کرتا ہے، یعنی دعا مانگنے والے کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اگر اس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے صحت کی دعا مانگی ہے تو اس کو بھی صحت عطا فرما، اگر اس شخص نے اس مسلمان بھائی کے لیے رزق کی کشادگی کی دعا کی ہے تو باری تعالیٰ اس کے لیے بھی رزق میں کشادگی عطا فرما۔ اسی طریقے سے اور بھی جو بھی دعا وہ اپنے بھائی کے لیے کرے گا تو اللہ عز و جل سے وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی یہی کچھ عطا فرما۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کے لیے وقت نکالے، یہ نہ سوچے کہ یہ جو مختصر سا وقت میرے پاس ہے اس میں صرف اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے دعا کروں، بلکہ وہ اپنا کچھ وقت اس لیے بھی نکالے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کروں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس سے حسد کا خاتمہ ہوگا، یعنی جو حسد کے جذبات انسان کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں، مثال کے طور سے کسی شخص کے پاس آپ نے کوئی نعمت دیکھی کہ اس شخص نے ابھی نئے ماڈل کی گاڑی لی ہے، میرے پاس پرانے ماڈل کی ہے، تو انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، میرے پاس میں اتنی محنت کرتا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ جمع نہیں ہوتا، یہ ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی لیتا رہتا ہے۔ تو یہ حسد کے جذبات، منفی جذبات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے گا کہ باری تعالیٰ اس نے جو نئے ماڈل کی گاڑی لی ہے، باری تعالیٰ اس کے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس میں خیر و عافیت رکھ اور مزید بہتری اس کو عطا فرما، تو جب یہ شخص اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے گا تو فرشتہ اس کے لیے بھی یہی دعا کرے گا، تو باری تعالیٰ اس کو بھی نئے ماڈل کی گاڑی عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے جب ایک شخص دوسرے شخص کے لیے، دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کوئی بہتری کی دعا کرتا ہے تو اس سے آپس کی محبت بھی بڑھتی ہے، اس کے دل میں اس شخص کے لیے محبت کے جذبات بڑھتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامل ایمان کے حوالے سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُم مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، یعنی دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ تو اب انسان اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کرے، مثلا اس کے لیے رزق کی برکت چاہے، اس کے لیے صحت چاہے، تندرستی چاہے، خاندان میں خیر و عافیت چاہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے مرتبہ چاہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عظمت چاہے، تو یہ تمام تر چیزیں ایک اچھے جذبات کسی مسلمان کے لیے ہونے چاہیے ہر ایک مسلمان کے دل میں۔ تو جب انسان دوسرے کے لیے خیر کی دعا کرے گا تو اس شخص کی محبت اس شخص کے دل میں پیدا ہوگی لازمی طور سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان کسی دکھ درد کا شکار ہے، کسی تنگی کا، مفلسی کا، پریشانی کا، بیماری کا شکار ہے، کسی قرض میں مبتلا ہے یا اولاد کی طرف سے وہ تکلیف میں ہے، اس کے اوپر کرایہ بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے، وہ مقروض ہے، الغرض کے کسی بھی قسم کی کسی پریشانی میں اگر وہ مبتلا ہے تو انسان اس کے لیے دعا کرے، اس کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے، تو اس کا بھی اللہ عز و جل اس کو اجر عطا فرمائے گا کہ وہ شخص دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کی وجہ سے اس شخص کے لیے محبت کر رہا ہے، اس شخص کے لیے نیکی کے جذبات، اچھائی کے جذبات وہ دل میں رکھ رہا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، کہ ان کا چاہنے والا ہے، تو یہ میرا بھی مسلمان بھائی ہے اور میں اس کے لیے دعا کروں، اس کو اس مصیبت سے نکالوں۔ تو عملی طور پر اگر وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو کچھ کرے، ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرے، ورنہ کم از کم اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے آسانی کی دعا تو کرے، جیسا کہ فلسطین میں، کشمیر میں اور دیگر مسلمان علاقوں میں جہاں پر مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں کفار کی طرف سے، ہم ان کے لیے کم از کم دل میں دعا کر سکتے ہیں۔ جب موقع ملے تو انشاءاللہ عز و جل عملی طور پر بھی اس کے لیے ہم نکلیں گے، اور ورنہ کم از کم یہ ہے کہ ان کے لیے ابھی ہم ان کے کفار کے تسلط سے آزاد ہونے کے لیے، کفار کی جو شر انگیزیاں ہیں ان سے بچاؤ کے لیے، کفار کی طرف سے جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے، ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان قسم کے جو شرور ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ فرمائے گا۔ تو جو دکھ درد کا احساس ہے وہ انسان کے دل میں اپنے لیے
ان کے لیے پیدا ہونا چاہیے اپنے دل میں۔ باقی پھر یہ ہے کہ جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی نعمت کی دعا کرتے ہیں، کسی نعمت کی دعا کرتے ہیں کہ وہ شخص مقروض ہے، وہ شخص اولاد کی طرف سے کسی ظلم و زیادتی کا شکار ہے، اولاد کی نافرمانی کا شکار ہے، یا اور بھی جس بھی قسم کی کوئی پریشانیاں ہیں، نوکری کا کوئی مسئلہ ہے، کاروباری مسئلہ ہے، جب انسان اس کے لیے دعا کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے گا، بلکہ فرشتے کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے بھی آسانی کر دے گا۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ میں بڑا گناہ گار قسم کا ہوں، تو اب میں اگر اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے، ممکن ہے نہ کرے، لیکن جب میں کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کروں گا تو بدلے میں وہ جو فرشتہ اس شخص کے لیے دعا کرنے پر ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اسے بھی وہی کچھ عطا فرما جو اس نے دعا دوسرے کے لیے کی ہے، تو اس فرشتے کی دعا، جو کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اس فرشتے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، کیونکہ وہ تو گناہ سے پاک ہے، ہم تو گناہ گار انسان ہیں، اور نیک نیتی سے چونکہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی کے لیے آسانی فرما، تو اگرچہ میں بے عمل صحیح، لیکن میرے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اس مسلمان بھائی کے اوپر سے پریشانی ہٹ جائے، یہ اس دکھ درد کا جو شکار ہے اس دکھ درد سے محفوظ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس نیک نیتی کی وجہ سے مجھ گناہ گار کی دعا قبول فرما لے، اور میرے حق میں اگر میری دعا قبول نہیں بھی فرماتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، تو اس فرشتے کے میرے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے فرشتے کی دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ بظاہر الغیب، کہ اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی شخص کے منہ پر اگر اس کے لیے دعا کی جا رہی ہے تو اس کے اندر انسان کا کوئی ذاتی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ کسی شخص کے منہ پر جا کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے، آپ کو یہ عطا فرمائے، وہ عطا فرمائے، تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے، جیسے کہ جو بھیکاری ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کے آپ کی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے رزق میں آسانی کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے بیت اللہ شریف جانے کی دعا کرتے ہیں، اور نتیجے میں وہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کے پیچھے غرض یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی ان دعاؤں کے بدلے میں اس کو کوئی مالی منفعت عطا کریں، اس کو کچھ دیں، جبکہ پیٹھ پیچھے جب میں دعا کرتا ہوں ایک بند کمرے میں میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو اس طرح کا کوئی بھی دنیاوی فائدہ میرے پیش نظر نہیں ہوگا، کیونکہ میرے اس مسلمان بھائی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کوئی دعا کر رہا ہوں۔ تو یہ محض اخلاص کے ساتھ للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے اور مسلمان بھائی کے لیے ایک نیکی کا جذبہ دل میں رکھتے ہوئے میں دعا کر رہا ہوں، تو اس اخلاص کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان برکتوں سے ہمیں بھی مستفید فرمائے۔